انتخابات کے دنوں میں عام طور پر ایک پریشانی جو لوگوں کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کیسے فیصلہ کریں کہ امیدواروں میں کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، ہم کس کو ووٹ دیں کس کو ووٹ نہ دیں۔ بہت سے لوگ صحیح آدمی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم یہ پتہ لگا لیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ جیسا کہ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک مسند احمد ابن حنبل کے اندر موجود ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ اے وابصہ، تم اچھائی اور برائی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی بارے میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، معلوم کرنے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر مطمئنت الیہ النفس، کہ اے وابصہ سن لو، اچھائی اور بھلائی یہ ہے کہ جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے، جس پر تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، یہ اچھائی ہے۔ والاسم ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر، اور برائی یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایک خلش پیدا ہو جائے اور تمہارا ضمیر جو ہے وہ بے چین ہو جائے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو سمجھ لو کہ وہ برائی ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں اس پر ہمارا ضمیر ہمارا دل مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ ہم جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں واقعی وہ اچھا ہے یا نہیں؟ کل کو اگر مجھ سے سوال ہو بروز معاشر کہ تم نے اس کو جو ووٹ دیا تھا کس وجہ سے دیا تھا، کیا ہمارے پاس اس کا کوئی معقول جواب ہے جو ہم رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی اس کی معقول وجہ ہے؟ ہمارا ضمیر ہمارا دل مطمئن ہے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، میں رب کی بارگاہ میں جواب دے سکتا ہوں کہ مولا میں نے یہ دیکھا کہ یہ تجھ سے ڈرنے والا تھا، یہ تیرے محبوب سے محبت کرتا تھا، لوگوں کا ہمدرد تھا، لوگوں کے کام آنے والا تھا، یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں نے اس کو ووٹ دیا۔ تو اگر ہمارا دل ووٹ دینے پر مطمئن ہے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، میں اس کو ووٹ دوں گا تو میرا ووٹ جو ہے یہ اللہ کی خاطر ہوگا، اس کے رسول کی خاطر ہوگا، تو پھر تو ہم اس کو ووٹ دے دیں۔ اور اگر ووٹ دیتے ہوئے ہمارا دل بے چین ہو یا ووٹ دینے کے بعد ہمیں بے چینی رہے کہ نہیں یار اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے تھا، میں نے اس کو ووٹ کیوں دیا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے غلط آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آدمی دنیاوی مفادات کی خاطر کسی کو ووٹ دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، یہ اپنے مفادات کی خاطر کام کرے گا، یہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ دین اسلام کے لیے کام نہیں کرے گا، ہم صرف اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انسان کا ضمیر جو زندہ رہتا ہے وہ پھر اس کو ملامت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار تم نے دنیا کے مفاد کی خاطر اس کو ووٹ دیا لیکن یہ انتخاب تمہارا ٹھیک نہیں تھا۔ تو ہم سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم نے جس بندے کا انتخاب کیا ہے، ہم خود دیانتداری کے ساتھ پوچھیں کیا ہم نے یہ انتخاب ٹھیک کیا ہے؟ کیا ہم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخ رو ہو جائیں گے؟ کیا ہم نے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ بندہ ان حقوق کو پورا کر دے گا؟ یہ تمام چیزیں ہم نے اگر اپنے ذہن میں رکھ کر انتخاب کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں ہیں اور ہم نے صرف دنیا کی نوکری کی خاطر کہ یہ سرکاری نوکری لگوا دے گا، دنیا کے مفادات کی خاطر یہ ہمارا کام بنا دے گا، یہ فلاں جگہ ہماری دکان بنوا دے گا، فلاں جگہ ہمارا یہ ٹھیا لگوا دے گا، یہ فلاں لڑائی ہماری ختم کروا دے گا، صرف دنیاوی مفادات کی خاطر اگر ہم نے کسی کو ووٹ دیا ہے، منتخب کیا ہے، اور پھر اس پر ہمارا ضمیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگا، تو یہ ہم نے غلط قدم اٹھایا۔ تو لہٰذا کسی کو بھی ووٹ دینے سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ ہمارا ضمیر ہمارا دل کس بات پر متفق اور مطمئن ہے۔ جہاں ہمارا دل مطمئن ہو، اور یہ اطمینان بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہونا چاہیے کہ میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے اس عمل سے راضی ہوں گے یا نہیں، اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر دیکھنا چاہیے کہ میرا دل کتنا مطمئن ہے، میرا ضمیر کتنا مطمئن ہے۔ اس کے بعد ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ آپ جس مرضی کو چاہیں ووٹ دیں، لیکن کبھی بھی ان ووٹوں کو ذاتی اختلافات کا سبب نہ بنائیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ نہ بنائیں۔ ایک گھر میں اگر 4 افراد ہیں
وہ چار کے چار اگر الگ الگ تحریکوں کو، الگ الگ جماعتوں کو ووٹ دے رہے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے لڑائی گھر میں نہیں ہونی چاہیے، اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے اس کو کیوں دیا، تم نے اس کو کیوں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو شعور عطا فرمایا ہے، ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائی ہے، فکر عطا فرمائی ہے، ہر ایک اچھا اور برا سمجھتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اگر ہر شخص اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھ کر وہ ووٹ ڈال رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دیانتداری کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں، اس کے پیش نظر تمام چیزیں ہیں، اور پھر وہ ووٹ دے رہا ہے، تو ہمیں اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو خدا را ووٹ ڈالتے ہوئے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے، گریز کیا جائے، جس کا جہاں دل مطمئن ہوتا ہے وہ وہاں ووٹ ڈالے، بس یہ دیکھے کہ اس کے ووٹ ڈالنے سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ووٹ ڈالیں۔ ووٹ کو، انتخابات کو کبھی بھی لڑائی کی وجہ، لڑائی کا سبب نہ بنائیں، آپس کے تعلقات کو خراب نہ کریں، اختلافات کی بھیٹ نہ چڑھائیں، جھگڑے کی بھیٹ نہ چڑھائیں۔ یہ انتخابات ختم ہو جائیں گے، ساری زندگی ساتھ رہنا ہے، تو یہ ساری زندگی کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔